اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ قبولیت مجلس اعزا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، آل بیت علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ پاک پروردگار عالم کے ہم شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں ان مومنین سے جو پڑھنے کی تیاری کر کے آئے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، اس لیے زاہد بھائی نے ان کو منع کیا۔ منع نہیں کرنا چاہیے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے ہم شروع کر لیں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ کل سے جو ہے ماشاءاللہ آج تو وقت کے ساتھ آئے ہیں، لیکن جیسے ہی آئے تو پھر مجلس اعزا شروع کیا جا سکے، تاکہ جو ہے جو بندہ پڑھنے کے لیے یہاں تیاری کر کے آتا ہے وہ بڑی بھوک کے ساتھ آتا ہے۔ میں دلی طور پر ان اللہ سے رکھا ہوں، انشاءاللہ ضرور کل اس کی طرف خیال رکھا جائے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب السماوات السبع ورب الأراضین السبع وما فیہن وما بینہن وہو رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام لسید الانام، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین، سید المرسلین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء، ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقانه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، پروردگار عالم اپنے لاغیب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق فرمایا سوائے اس کے کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ عبادت کرتے وقت لباس کیسا ہونا ہے؟ عبادت کرتے وقت آپ کا رخ کس طرف ہونا ہے؟
عبادت کرتے وقت آپ کے ہاتھ کھلے ہونے ہیں، آپ کے ہاتھ بندے ہونے ہیں، آپ جو ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے، دن میں کون کون سے وقت پہ کیا کیا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں بتانے سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبران مرسلین پروردگار عالم نے ہماری طرف روانہ فرمائے، اور 1,24,000 پیغمبران مرسلین نے ہمیں بتایا کہ پروردگار عالم راضی کیسے ہو گئے۔ اگر پروردگار عالم کسی پہ راضی ہو گیا تو وہ رضی اللہ ہو جائے گا، اور اگر پروردگار عالم کسی پر راضی نہ ہوا، 1000 حج کرے، 1000 زکات دے، 1000 فرض کرے، 1000 جہاد کرے، اگر پروردگار عالم راضی نہیں تو وہ رضی اللہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اور پروردگار عالم کی جو رضا ہے وہ کون ہے، کن کو پروردگار عالم نے اپنی رضا قرار دیا، کن کی مرضیوں کو اپنی مرضی قرار دیا، یہ سب طریقے ہمیں تعلیم فرمائے گا۔ اور میں پچھلی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ علم ہی کو پروردگار عالم نے فضیلت عطا فرمائی، اور اسی علم کی وجہ سے ہمیں یہ فضیلت ملی کہ جنوں انسانوں جنات سے نہیں بلکہ ملائکہ سے بھی پروردگار عالم نے ہمیں افضل قرار دیا، اور اس کی بنیاد ایک ہے علم، اور دوسرا ہے گناہوں پر قابو پانا، جبلت پر قابو پا کے گناہوں سے باز رہنا، اور اس کا ایک نام تقویٰ بھی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا، ایک بدو تھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تو کسی خاردار وادی میں سے گزر رہا ہو، پتلی سی پگڈنڈی ہو، تو وہاں سے تو کیسے گزرے گا؟ اس نے کہا میں اپنی ابا کو لپیٹ کے دامن سے بیٹھتا ہوں، وہاں سے گزر جاؤں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یہ دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے، ہر طرف سے تمہیں گناہ اپنی طرف دلاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے نکلنا اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور ابھی بھی ایک پاکستان سے فون آیا ہوا تھا، کوئی کبھی انگلینڈ سے کہتا ہے مول صاحب مجھے فلاں تعویذ چاہیے، مجھے فلاں تعویذ چاہیے۔ اب بندے اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ یورپی ممالک میں، امریکہ میں آ کر، انگلینڈ میں آ کر، جاپان میں آ کر پھر بابیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے، ہمارے یہاں تو وہاں انگلینڈ میں ایک پورا ٹی وی اسٹیشن ہے جو ڈی ایم ٹی وی ہے، تو وہ ٹی وی پورا جو ہے وہ بابوں سے ہی چل رہا ہے، ایک بابا جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک میں جو بھی ہٹتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ ایک گھنٹہ لگا کے سن لیں تو آپ سمجھیں گے کہ یورپ میں سب بندے جو ہیں وہ بس کسی نہ کسی کالے جادو کے پیلر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم لوگ جو ہے اپنے وہم کا علاج خود کریں، ایسے بابوں کے چکر پڑیں گے، آپ کسی کو، آپ اچھے بھلے ہیں نا، کسی کو بتا دیں تو وہ جناب کالا جادو تو آپ سے کم از کم نکال کے رہے گا۔ عورتیں ان وہموں کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، پھر وہ یا ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے کسی قریبی عزیز نے کی ہو، اور یہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ خود ہی تصور کر لیتا ہے، ہاں وہ جو فلاں بھابی ہے، وہ فلاں جو ہے مامانی ہے، چچی ہے، اس نے دی ہے میرے اوپر، اور بس ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، میرے دوستو، عزیزو، پروردگار عالم نے ہر چیز کا حل دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کتنی مرتبہ کیا ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر دوہراتا ہوں، اگر کسی بندے کو کوئی پریشانی ہے تو کیا کرے گا؟ اپنی نماز میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھے، اس بندے کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، پروردگار عالم اپنی رحمت کے دروازے اس شخص سے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم کیا مانتے ہیں نبی کو؟ بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور نبی کی زبان پر یقین نہیں؟ جب نبی نے فرما دیا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے گا، پھر یہ جادو ٹونے والے کیا کر لیں گے؟ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ اگر کوئی بندہ، معصوم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے، ایک مرتبہ، اور اس کے بعد 400 سال تک وہ بندہ خاموش رہے، اور 400 سال کے بعد اگر وہ دوبارہ درود پڑھے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں پہلے درود کے ثواب کے لکھنے سے فارغ نہیں ہوا تھا، تو نے دوسری مرتبہ بھی پڑھ دی۔ جس کو ڈر لگتا ہے اپنے گھروں میں بات کرتے ہیں، میرے گھر میں چلنے کی آوازیں آتی ہیں، یہ لکڑی وکڑی کے گھر بنے ہوئے ہیں تو یہ پھیلتی رہتی ہے، سکڑتی رہتی ہے، گرمی کے بعد سردی تھوڑی ٹھنڈ آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ ہوتی جن بھوت پریت اپنے دماغ میں بنا، اگر کسی جگہ پر جنات ہوں، شیطانی کوئی طاقت ہو بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے گھر کا دروازہ کھولو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی گھر میں ہے نہیں ہے، آپ کام سے واپس آئے دروازہ کھولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنے گھر میں بلند آواز سے آذان دو۔ اگر تم آذان دو گے، جس گھر میں آذان دی جاتی ہے بلند آواز سے، شیطان چیخیں مارتا ہوا نکل جاتا ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں گھر میں ملی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ کسی نہ کسی پیسے نچوڑنے والے کے چکر میں پڑھنا چاہتے ہیں، بے شک پڑھیں، بسم اللہ۔ راستے تو آپ کو بتا دیے گئے ہوئے، کوئی بہت زیادہ مشکل میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، جس کا مسئلہ کہیں بھی حل نہیں ہوتا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ کرے امام حسین علیہ السلام کو، ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ کے زیارت عاشور پڑھے۔ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہیں ہوگی، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور یہ ہزارہ مرتبہ کا میرا خود آزمودہ عمل ہے، ایک بندے کو پکڑ لیا وہاں امیگریشن والوں نے، اور جناب اس کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے وہاں لے گئے، وہاں کہتے ہیں ڈیٹینشن سینٹر میں لے گئے، اور اس نے مجھے فون وہاں سے کیا، مولانا صاحب جو ہے نا اب یہ مجھے منگل کو بھیج رہے ہیں، تو مجھے اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں کہ میں اپنا سامان وغیرہ اٹھا لوں، فلاں گھر میں میرا سامان پڑا ہے تو وہ چاہے آپ رکھ لو، اگر ہو سکے تو مجھے واپس بھیج دینا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ایسے کرو کہ تم آج رات جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت عاشور پڑھو، 2 رکعت نماز ہدیہ کرو مولا کو، تمہاری مشکل ٹل جائے۔ تو اس نے کہا اب کیا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہاں پہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو بھی بک آپ ان سے مانگو گے قانونی طور پر ان کو دینی پڑتی ہے، تو آپ ان کو کہو مفاتیح الجنان تمہیں دے۔ تو منگل کو اس کو ڈیپورٹ کرنا تھا جہاز پہ، وہ لے کے بھی گئے ایئرپورٹ پہ۔ بدھ والے دن جو ہے میرے دروازے کی پہل ہوئی، میں دروازہ کھولو کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا تو نے میرے ساتھ عجیب مذاق کیا، تو نے تو ہے یہ بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ بس قبلہ صاحب میں نے ان کو کہا، لیکن مجھے ایک کونے میں پڑی ہوئی مل گئی، کوئی ایرانی یہاں پر آیا تھا تو ایرانی کی مفاتیح الجنان رہ گئی تھی، تو کہتا ہے میں نے اسی وقت جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی، زیارت عاشور پڑھی اور رو کے دعا مانگی۔ کہتا ہے مجھے ایئرپورٹ پہ لے گئے تھے لیکن وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، اور جو ہے وہ جہاز فلائٹ کینسل ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا بغیر کچھ کے، اور ایک کارڈ بھی بنا کے دے دیا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ مجرب عمل ہے، آپ لوگ کیوں نہیں استفادہ کرتے؟ آل محمد تو آئے ہی پریشانیاں حل کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ یہ مسائل میں آپ خود الجھنا چاہتے ہیں تو بے شک محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے پست ہیں آل محمد کی عظمتوں کے سامنے۔ یہ خانوادہ آل اطہار جو ہے یہ ان کی کیا عظمت ہے کہ
ہر ایک دفعہ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا، آدھی رات کا وقت تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ سرور کائنات سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، پروردگارا میری امت کو بخش دے ان وجہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے چہرے کے صدقہ۔ اے میری حالت خیر ہو گئی، نبیوں کا سلطان یہ دعا اپنے سجدے میں مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ سجدہ میں رات کے وقت پڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے کہ پروردگارا میرے چاہنے والوں کو بخش دے محمد مصطفیٰ کے صدقہ۔ پھر میں حیران ہو گیا کہ ان میں سے کس کو میں بزرگ مانوں، کس کو عظیم مانوں۔ دونوں ایک دوسرے کے صدقے میں اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اے سلیمان ان میں نہ دیکھو کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، یہ بھی رحمت ہے وہ بھی رحمت ہے۔ اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ لیکن خود اگر ہم دیکھیں کہ اس گھر میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو اس گھر میں سب سے بڑا ہے جناب سرور کائنات فخر موجودات لائق صلوات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس گھر میں جو سب سے چھوٹا ہے نا، اس کو دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ دنیا تو یہ جانتی ہے کہ تو مجھ سے ہے، دنیا یہ تو جانتی ہے کہ تو مجھ سے ہے، لیکن جو معرفت کی نظر رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اور جو اس گھر میں باپ ہے سردار انبیاء ہے، وہ اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے فاطمہ دنیا سمجھ رہی ہے، دنیا تو یہ جانتی ہے کہ تو میری بیٹی ہے، لیکن جو اہل معرفت ہیں ان کو جان لینا چاہیے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی بھی۔ اور یہ ایسے زبانی طور پہ پیار کا بڑا جملہ نہیں تھا، صحابہ کرام اس بات کے گواہ ہیں، راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا اسی طرح احترام فرماتے تھے جس طرح ایک ماں کا کیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی جناب سیدہ آتی تھی، بھلے سے چھوٹی سی تھی، سرور کائنات اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی عبا مبارک اتار کے زمین پر بچھا دیتے تھے، کہتے تھے بیٹی فاطمہ بیٹھ۔ جب تک پاک بی بی بیٹھتی نہیں تھی سرور کائنات کھڑے رہتے تھے۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، اور یہ سارا گھرانہ رحمت کا گھرانہ بن کے آیا اور ہمارے بخشش کے لیے آیا۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ آگ سے بچانے والی، جہنم سے نجات دلانے والی۔ اور اسی لیے کہتا ہوں کہ دنیا کے علم جو ہیں علم کے علوم کے سامنے پست ہیں، زیرو ہیں بالکل، اس لیے کہ آج کا حضرت انسان جتنی بھی ترقی کر لے، چاند پر بھلے سے انسان پہنچ جائے، چاند پر پہنچنا آسان ہے، یہ یہاں کے علم کی بات ہے، چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑا کرنا یہ علم ہے۔ نعرہ حیدری! آج انسان بڑی ترقی کر رہا ہے، سورج کی نگاہ میں نگاہ ڈال دی ہے اور کیا بتا رہا ہے کہ وہاں پر ہر روز اتنے ہزار ایٹم ہم پھٹ رہے ہیں، اور اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورج کو دیکھ لینا، سورج کے حجم کا اندازہ لگا لینا، سورج کا جو ہے بایوگرافی کر لینا، یہ اور علم ہے۔ سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹا لینا یہ اور۔ یہ مریخ تک پہنچ جانا، ستاروں کے فاصلے ناپ لینا، یہ یہاں کا علم ہے۔ اس علم کی انتہا ہے کہ ستاروں کا حجم ناپ رہا ہے، ستاروں کا وزن ناپ رہا ہے، ستاروں کے فاصلے ناپ رہا ہے، لیکن کسی بھی ستارے کو کمی بلا کے چوکٹ جناب سیدہ پہ سجدہ کروانا یہ اور علم ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، خود سرور کائنات نے
جب نماز کے لیے وقت گزر رہا ہے، بھائی جاری ہے، یہ تو دنیا گواہ ہے اس بات کی کہ مولا کے جانور مبارک میں سرور کائنات کا سر مبارک تھا، اور جب نماز کا وقت گزر گیا کسی نے کہا یا علی آپ تو رات کو 1,000 رکعت نماز پڑھتے تھے، آج تو آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ کہنا تھا کہ حکم رسول سے مولا نے جو ہے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا ہے۔ اب جو سائنسدان ہیں وہ جانتے ہیں کہ کروڑوں میل کی رفتار سے یہ سورج جا رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں نے ملین ٹریلین ٹن اس کا وزن ہے، اتنی وزنی اور اتنی تیز رفتار چیز کو انگلی کے اشارے سے چلانا، یہ ہے اولیاء کی نشانی۔ اس لیے ہم عرض کیا کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو اگر ماننا ہے، اس لیے کہ جاننے کی تو ہمارے قدرت نہیں ہے، اگر ماننا ہے پھر کسی مولوی سے نہیں پوچھو، کسی مفسر سے نہیں پوچھو، پھر کسی اولیاء اللہ سے پوچھو کہ علی کیا ہے۔ تو اس وقت شہباز قلندر بھی یہ کہتا ہوں نظر آتا ہے بندہ مرتضیٰ علی ہے۔ یہ کیوں کہا کہ میں بندہ علی مرتضیٰ ہوں؟ جب کسی نے پوچھا کہ آپ تو جو ہیں وہ سربراہ ہیں اولیاء کے، تو انہوں نے کہا سرگروہ تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدان، مجھے سرگروہ زندان یعنی ولیوں کا سردار بنایا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا بنا دیا۔ کسی نے فقیر سے پوچھا تھا کہ علی کیا ہے، اس نے کہا کہ پہلے خدا ہونے دو پھر بتائیں گے علی کیا ہے۔ اب عام بندہ تھا، وہ گھبرا گیا، اس نے کہا آپ نے تو شرک کر دیا، خدا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا صاحب کو جا کے بتایا وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا مولانا صاحب، تو میں نے اس کو پوچھا ہے علی علی کر رہا تھا، میں نے پوچھا علی کیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ پہلے خدا ہونے دو پھر بتائیں گے کہ علی کیا ہے۔ مولوی صاحب کو فتویٰ لگانے کے لیے آگے اس نے شرک کیا ہے۔ تو اس رند نے اپنی آنکھ کھولی اور کہا ہے مولا نہ تو میں تماشا پسند کرتا ہوں نہ تو تماشا بنا۔ اس نے کہا نہیں تم نے شرک کیا، یہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تو کہہ دے کہ پہلے خدا ہونے دو پھر بتاؤں گا؟ تو اس نے کہا کیا تو نے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کی حدیث نہیں سنی یا نہیں پڑھی؟ بتا، سرور کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا کما حقہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، اور میں محمد مصطفیٰ کو کما حقہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ عام بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ علی تک پہنچے، اس لیے کہ علی کو سرور کائنات نے حق قرار دیا ہے۔ جتنے انبیاء و مرسلین، جتنے اولیاء، جتنے صلحاء ہیں، ہر ایک نبی، ہر ایک ولی، ہر ایک مسیح تابع بر حق تھا کہ اس کو حق کی اتباع کرنا پڑتی۔ ہر نبی کو یہ قدم دیکھ کے اٹھانا پڑتا تھا کہ حق کس طرف جا رہا ہے، لیکن سرور کائنات فخر موجودات ہے کہ صلوات نے یہ فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور کل کلا یہ نہ دیکھنا کہ حق کس کے ساتھ تھا، حق ادھر تھا یا حق ادھر تھا، حق سفید میں تھا یا حق مہربان میں تھا، یہ دیکھ لینا کہ میرا علی کس طرف تھا، اس لیے کہ میں آج محمد مصطفیٰ یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں اللہم اطرد حق کا ہے سوادار علی، اے پروردگارہ حق کو اس طرف موڑ دینا جس طرف میرا علی آگے آگے علی چلے گا، پیچھے پیچھے حق حق حق۔ اگر اہل بیت کو پوچھنا اہل معرفت سے پوچھو۔ اور کسی نے جب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ بتائیے کہ حسین کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ دین اصل حسین
دین پنا است حسین. پہلے وہ کیا بنا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پنا است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بناؤ لا الہ است حسین. کیوں کہا اس کی گہرائی تک تو جاؤ کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا, دین ہے کیا. اور یہی تو بات علامہ اقبال کہتی تھی کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبہ, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دین اسلام. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے دین کو اتنا گمن گیریوں میں ڈال دیا ہے, اتنے پیش دے دیا ہے. ایک بندہ بیچارہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے پتہ نہیں میں جہنم کے دروازے بھی کھڑا ہوں. اور مولوی تو جو ہے وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہی جائے جنت کے دروازے پہ, اس طرح میں نے آنے کے لیے. سرور کائنات کا ساری زندگی آپ کی گزر گئی کافروں مشرکوں کو مسلمان کرتے ہوئے, اور ملا کی ساری زندگی گزر جاتی ہے مسلمان کو کافر بناتے ہیں. یہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, اور خود ایک ملا ہی بچ جاتا ہے جو کہ مسلمان رہتا. وہ کسی فقیر نے کیا کہا تھا, مذہبہ میں دروازے اچھے حق دے راہ وچ موری ہو, پنڈت ملا لنگ نہ دیندے جو لنگیا سو چوری ہو. میرے بھائی یہ دین محبت کا نام ہے, دین اسلام سلامتی کا نام ہے, یہ کفر کے فتووں کا نام نہیں, ہر بندے کو جہنم میں پہنچانے کا نام ہے. سرور کائنات کا لقب ہے بشیرم و نذیرا, پہلے ہے بشارت دینے والا, جنت کی خوشخبری دینے والا, و نذیرا اور جہنم سے ڈرانے والا. یہ نہیں کہ جہنم میں پہنچانے والا, بشیرم و نذیرا پہلی جو ہے وہ بشارت کی بات ہے. اور ایک دفعہ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ یہ جو کرام الکاتبین ہیں, اگر ایک فرشتہ جو ہے وہ نیکی لکھتا ہے تو دوسرا تو پھر چھٹی بیٹھا رہتا ہے. اگر کوئی بندہ برا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نیکی لکھنے والا وہ چھٹی میں بیٹھا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسا کام بتاؤں کہ ایک ہی وقت میں دونوں فرشتوں کو مشغول کر دے. مفضل نے پوچھا تھا معصوم سے, تو معصوم نے فرمایا میں تجھے وہ کام کیوں نہ بتا دوں کہ اگر تو ایک مرتبہ کرے تو اس کے بعد دونوں فرشتوں کو تو بزی کر دے, مشغول کر دے. کہا کہ اپنا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا عمل ہے. آپ نے فرمایا میری جدہ فاطمہ زہرا کے دشمن پر لعنت کر, نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگے گا اور بدیاں لکھنے والا فرشتہ تیرے گناہوں کو مٹانا شروع کر دے گا. اور معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح کے وقت اٹھ کر ایک کام کرتا ہے نا کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دشمن سے بیزاری اختیار کرتا ہے, اس وقت اس فرشتے کو پروردگار عالم وہی فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے میری کنیز خاص کے دشمن پہ لعنت کی ہے, اگر اس سے کوئی گناہ ہو بھی جائے خبردار لکھنا نہیں. اب آپ پریشان ہو, یہ کیا بات, آج تو مولانا صاحب نے دل کو چھٹی دے دی. نہیں, یہ میرا پروردگار اتنا کریم ہے, کوئی بندہ بھی جب گناہ کرتا ہے نا تو پروردگار عالم فرماتا ہے فرشتہ لکھنے لگتا ہے, پروردگار عالم اس کو روک دیتا ہے کہ ابھی نہیں, میرے بندے نے ابھی تو گناہ کیا ہی ہے. اس لیے وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے ایک نیکی لکھ دو, نیت کرتے ہی پروردگار عالم کہہ رہا ہے میرے بندے نے ابھی نیکی کا ارادہ تو کر لیا نا, ایک نیکی لکھ دو. اور جب بندہ نیکی کر لیتا ہے پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس کی 7 نیکیاں لکھ. اسی لیے وہ فرشتہ بھی جو ہے جلدی سے قلم اٹھا کے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی گناہ کرنے جا رہا ہے, لکھ لکھ. پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہیں میرے بندے نے ابھی گناہ کیا تو نہیں. اور جب کر بھی لیتے ہیں پھر بھی پروردگار عالم اس فرشتے ہر بندے کے لیے, اس میں کوئی سنی شیعہ کی قید نہیں لگا رہا, کوئی بھی بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے
परवरदिगार आलम फरिश्ते को रोकता है, मना फरमाता है कि मेरे बंदे ने गुनाह तो किया है, क्या तुझे क्या इल्म कि अभी ये तौबा कर ले। और वायात कहते हैं 3 दिन तक परवरदिगार आलम इंतजार फरमाता है कि मेरा बंदा नादम शर्मसार होके मेरी बारगाह में तौबा कर ले, मैं लिखने ही नहीं। और कितना बदबख्त होगा वो इंसान कि जिसका नामा अमाल फिर भी स्याही से भरा, कितना करीम है मेरा अल्लाह। और ये आपके गुनाहों को मिटाने के लिए कितना आसान तरीका मेरे नबी ने बता दिया। इसलिए कि हर बंदा नेक अमल करता है, इसलिए है ना कि जन्नत में जाए। कोई भी नेक काम करता है, किसी को जन्नत देता है, हज करता है, ज़कात देता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, लोग दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, इसलिए पढ़ता है जन्नत में जाए ना। और जन्नत में जाने का नबी पाक ने कितना आसान नुस्खा आपको बता दिया कि मम्बुका अलल हुसैन वब्का औ तबाका वजह 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 वजह, जो भी मेरे हुसैन के रोए, कोई शर्त नहीं लगाई, कोई शियों ने ठेका नहीं उठा रखा बस शिया रोएंगे तो वो जन्नत में जाएंगे, नहीं। मम्बुका, गोरा रोए, काला रोए, अपना रोए, पराया रोए, कसे बादशाह, कोई भी जिसने भी किस्सा करबला सुना और उसकी आंख में इतना आंसू आ गया कि जिससे मच्छर का एक पर भीग सकता है, परवरदिगार आलम उसकी बख्शिश की ज़मानत दे रहा है। और वो हुसैन जिसके लिए इतने नाज उठाए थे मजलूम करबला के सरवर कायनात में, वो हुसैन अब चंद दिन का मेहमान है। आज तो 7 का दिन गुजरा है ना, ये 7 के दिन में पानी बंद हुआ था। और जो अहबाब तसल्सल से सुन रहे हैं उन तो इल्म है, जो नए आए हैं कि 2 को मौला वारिद करबला हुए थे तो उस वक्त हुर ने रास्ता रोका था। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा क्या चाचा, लेकिन हालत क्या थी उनके जानवरों तक की ज़बानें बाहर निकली हुई थी, लटकी हुई थी, प्यास के मारे उनके हलक जो है खुश्क हो रहे थे। तो मौला ने बजाय इसके कि उनसे कोई पहला सवाल फरमाते, जनाब अब्बास रमदार की तरफ देख के फरमाया था, अब्बास तुम देख रहे हो कि हमारे मेहमान हैं और प्यासे हैं। जनाब अब्बास रमदार ने उनको पानी पिलाया, फरमाया इनकी सवारियों को पानी पिलाया, इनके घोड़ों को पानी पिलाया, उनके घोड़ों को पानी पिलाया गया। फिर मौला ने फरमाया इनको दोबारा पानी पिलाओ, इसलिए घोड़ा 3 मरतबा पानी पीता है, एक निशिस्त में पानी नहीं पीता, 3 मरतबा उनके घोड़ों को पानी पिलाया। फिर आपने फरमाया था कि अब्बास इनके सुमों पर भी पानी डालो, इसलिए ये सहरा का सफर करके। उस वक्त मौला ने जनाब हुर को पूछा कि तुम क्यों आए? कहा इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि आपको कूफे ना आने दिया जाए। आपने फरमाया था कि फिर मैं हिंद चला जाता हूँ, हिंदुस्तान। उसने कहा था वहाँ भी नहीं जाता। फिर फरमाया मैं मदीना वापस जाता। तो उसने कहा था वहाँ भी नहीं जाता। तो आपने क्या फरमाया था, तेरी माँ तेरे गम में रोए, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? उसने कहा कि आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन आपकी माँ तो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, मैं आपकी माँ का कैसे नाम? इमाम अलैहिस्सलाम ने एक हुज्जत तमाम की थी। ये नहीं था कि इमाम चाहते थे कि मदीना वापस चले जाएं, ना ही इमाम ये चाहते थे कि मैं हिंदुस्तान में आ जाऊं। एक हुज्जत तमाम की थी, इसलिए कि नाना ने तो पहले ही बता दिया था कि हुसैन तेरा वादा करबला में है। 7 मुहर्रम तक आका हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे दरिया के किनारे लगे रहे और 7 मुहर्रम को जब बहुत ज्यादा 1000 फौजी इब्ने ज़ियाद के पहुंच गए, उस वक्त उमर साद और शिमर मलाउन इनकी क़यादत में जो बड़े दस्ते आए 30-30 हज़ार के फौजी जो इनके साथ थे, तो उमर साद ने शिमर को जो ताज़ा दस्ते लेकर आया था उसको कहा कि इब्ने ज़ियाद का कोई खत है। उसने कहा हुसैन पे पानी बांध कर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के पास आकर उमर साद मलऊन ने कहा कि हुसैन
اپنے خیمے دریا کے پاس سے اکھاڑ لا۔ بس یہ کہنا تھا کہ جناب ابوالفضل العباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی اور کہا او گستاخ تیری یہ جرت کہ تو یہ مجال کرے کہ رسول کے بیٹے کو کہے کہ اپنے خیموں کو دریا کے پاس سے اکھاڑ لو۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ عباس، میں کربلا میں جنگ کرنے نہیں آیا۔ عباس اگر یہ کہتے ہیں نا تو خیمے اکھاڑ لو۔ اس وقت تک جناب سید سجاد بھی بیمار نہیں تھے، اور چونکہ آج اللہ پاک رحمت اللہ ہے، اور یہ جناب عباس کوئی عام بھائی نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کے، یہ وہ بھائی تھے جو جناب سیدہ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ خود مولا کائنات کی بھی آرزو تھی کہ کوئی میری شجاعت کا وارث بنے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی میرے بعد فلاں قبیلہ کی فاطمہ نامی عورت ہے، اس سے شادی کرنا، پروردگار عالم آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام عباس رکھنا، اور جب عباس پیدا ہونا یا علی یہ 2 کرتے میں سی کے جا رہی ہوں، یہ عباس کو دینا اور کہنا ماں زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ اور میں مختصر کر کے کوئی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، مختصر کر کے عرض کر دوں کہ جناب عباس علمدار کا کیسا عظیم مجموعہ تھا۔ جب پیدا ہوئے مولا کائنات نے پیشانی کو چوما، 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں آ کے ادا فرمائی تھی، اور جناب عباس علمدار کو محراب عبادت میں رکھ کے کہا پروردگارہ تیری امانت ہے، تیرے گھر میں چھوڑ کے جا رہا۔ یہ کہہ کے مسجد سے نکلے، آپ مسجد سے نکل رہے تھے، امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، نانا کا سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور ننھے عباس کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا پروردگارہ یہ تیرے گھر سے تیری امانت لے کے جا رہا، جب تیرے دین کو ضرورت پڑے گی نا پروردگارہ حسین وعدہ کرتا ہے تجھے واپس کر۔ اور کیسی عظمت پائی ہے جناب عباس علمدار نے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جناب عباس علمدار کی شان میں، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ اور کیسی قسمت پائی جناب عباس علمدار۔ امام حسین علیہ السلام جھولا جھلاتے ہیں، جناب زینب کلثوم جو ہیں وہ آ کے بھائی کو کھلاتی ہیں، اور آپ کے گھروں میں جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے یہ منظر تو دیکھا ہوگا نا کہ بہنوں کو بھائیوں کو پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بھائیوں کی تربیت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی توتلی باتیں بھائیوں کو سکھلاتی ہیں، بھائیوں کو چلنا، اگر کوئی بڑی بہن ہو نا کسی گھر میں تو وہ بھائی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے۔ ایسے ہی جناب عباس علمدار جو ہے نا، ان کی انگلی ایک طرف سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسری طرف سے جناب ام کلثوم پکڑ کے سین تطہیر میں چلنا بھی سکھاتی تھی، اور ساتھ ساتھ میں بولنا بھی سکھاتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا عباس کہو بہن زینب، آج کا سبق کیا ہے؟ کہو بہن زینب، مولا نے فرمایا بہن زینب۔ پھر چھوٹی بی بی نے کہا عباس کہو بہن ام کلثوم، جناب عباس نے فرمایا بہن ام کلثوم۔ سارا دن بہنوں کے ساتھ رہے اور یہ سبق یاد کرتے رہے۔ جب پچھلے پہر اپنی والدہ ماجدہ کے گھر میں آئے نا تو ماں نے پوچھا عباس آج کیا سبق ملا ہے؟ جناب عباس فرماتے اماں جان آج مجھے سبق ملا ہے کہو بہن زینب بہن ام کلثوم۔ بس یہ سننا تھا جناب ام المؤمنین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے پہ زردی چھا گئی، بدن کانپنے لگا۔ عباس تیری یہ مجال کہ تو فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو بہن ہے، اے عباس تیری یہ مجال تو رسول اللہ کی نواسیوں کو بیٹی بہن ہے۔ عباس جان لے وہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، خبردار عباس کبھی زینب و کلثوم کو بہن
دوسرے دن جو ہے نا جناب عباس سین تطہیر میں تشریف نہیں لائے. جب کافی دیر تک سین میں نہیں آئے نا، بی بی نے امام حسین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ نا ہمارے بھائی کو لے کے آؤ، ہمارا دل بڑا اداس ہو گیا ہے. اب جناب عباس کو آقا حسین جب سین میں لے کے آئے نا، اب حالت بدلی ہوئی ہے. پہلے جب کبھی آتے تھے نا آ کے کبھی جناب زینب کو ملتے، کبھی جناب ام کلثوم کو ملتے. اب جناب عباس آئے ہیں، نظر اٹھا نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کبھی جناب زینب کبریٰ کے قدموں کو دیکھتے ہیں، کبھی جناب ام کلثوم کے قدموں کو دیکھتے ہیں. دونوں بہنیں حیران ہیں، عباس میری طرف دیکھنا. کبھی دوسری بہن کہتی ہے عباس میری طرف دیکھنا. جناب عباس یہ جرات نہیں کر رہے. اس وقت بی بی کہتی ہے عباس آج اتنی دیر کیوں لگائی، کیا سبق یاد نہیں ہوا؟ کل والا سبق تو سناؤ. عباس سبق تو سناؤ. جب کہا نا عباس سبق تو سناؤ، جناب عباس خاموش ہیں. اب کی مرتبہ تھوڑا سا علی بیٹی کے لہجے میں علی کا لہجہ آ گیا. تھوڑا سا سبق کہا، عباس دیکھ میں زینب کہہ رہی ہوں سبق سنا. جب کہا نا تھوڑا سا سبق لہجے میں، جناب ام کلثوم دو زانوں کے زمین میں بیٹھ گئی. زینب میرے عباس سے اتنے سخت لہجے میں نہ بات کر. ایک مرتبہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے جب عباس کا چہرہ اٹھایا نا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے اور رو کے کہتے ہیں آقا ذاتی زینب، مرشد ذاتی زینب. اس وقت بی بی رو کے کہتی عباس ابھی سے ماں کے سبق یاد کرتی ہے. عباس ابھی تو وقت بہت دور ہے. اس وقت کہا عباس، جب روتا دیکھا نا عباس بھول جاؤ، عباس اس بات کو بھول جاؤ، آؤ ہم کھیلتے ہیں، آؤ ہم کھیلتے ہیں. آگے جناب عباس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک چھوٹی سی فوجی وردی پہنائی، ایک چھوٹی سی زرہ پہنائی، چھوٹا سا خود عباس کے سر پر رکھا، ایک ننھی سی تلوار کمر میں حمائل فرمائی، ایک چھوٹا سا نیزہ جناب عباس کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس ذرا ہمیں خیمے میں ہمیں گھر میں چل کے تو دکھاؤ. جناب عباس نے جب وردی دیکھی، تلوار کو دیکھا، زرہ کو دیکھا، نیزے کو دیکھا، ایک مرتبہ ننھے ہاتھ باندھ دیے. کہا آقا ذاتی تم جو دونوں بہن بھائی کربلا کی بات کرتے ہو، کیا وعدہ کرتی ہو کربلا میں بھی اسی طرح مجھے تیار کرو گی؟ اجرکم اللہ سوائے میرے حسین کے کسی غم میں نہ رو. ہاں جناب عباس کی تربیت خود مولا کائنات نے کی. اس طرح تربیت کی تھی کہ 13 سال کا سن تھا جناب عباس علمدار کا، کہ جب جناب عباس علمدار کو جنگ صفین میں مولا کائنات نے تیار کر کے بھیجا. ایک طرف سے محمد حنفیہ کا، ایک طرف سے جناب عباس علمدار، اور مولا وصیت فرما رہے ہیں بیٹو تم حیدر کرار کے جوان تو تم حیدر کرار کے بیٹو یاد دشمن کی پہلی صف پہ نظر نہ رکھنا. چونکہ تم حیدر کرار کے بیٹے ہو اس لیے دشمن کی آخری صف کے آخری آدمی پہ نگاہ رکھنا. اور چونکہ حیدر کرار کے بیٹے ہو اس لیے اگر دشمن بھاگ جائے بھاگتے دشمن کا پیچھا نہ کرنا. اگر دشمن زخمی ہو جائے زخمی دشمن کے اوپر وار نہ کرنا. ایسی تربیت دیتے مولا کائنات نے جب بھیجا. اب عالم یہ تھا کہ جب دونوں شہزادوں نے حملہ کیا المان والحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی، لیکن کبھی دائیں طرف سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، کبھی بائیں طرف سے آواز آتی ہے اللہ اکبر. ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کے میرے مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ نظارہ فرما رہے ہیں. اور شام کی فوجیں جب بھاگی ہیں نا دونوں شہزادوں کے آگے، اب میمنہ والے میسرہ والوں کو کہہ رہے ہیں، الزام دے رہے ہیں کہ تم کیوں بھاگے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نہ بھاگتے کہ اگر تم نہ بھاگتے. وہ میسرہ والے کہتے ہیں ہم کیسے نہ بھاگتے، ہمارے پیچھے تو علی تھا. میمنہ والے کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، علی تو ہمارے پیچھے تھا. قلب لشکر والے کہتے ہیں نہیں تم دونوں گروہ جھوٹ بولتے ہو، علی نہ میمنہ کے پیچھے تھا نہ میسرہ کے پیچھے، علی تو ہمارے پیچھے تھا قلب لشکر کے پیچھے. اس وقت کسی نے کہا کہ نہیں تم تینوں غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس ٹیلے پہ علی کھڑا ہوا تھا اور جب بھی کبھی تم بھاگتے تھے علی کہتا تھا مرحبا مرحبا اے میرے شیر عباس
جنگ کرنے کا یہی حق ہے جو تو ادا کر۔ پوری جو کہ زرہ بھی مولا کی پہنی ہوتی، لباس بھی مولا کا پہنا ہوا تھا، اس لیے جس طرح مولا جناب عباس رمضان 13 سال کی عمر میں حملہ فرماتے تھے، لوگ سمجھتے تھے علی آ گئے، اور یہی عباس آج 7 محرم کو کہہ رہے ہیں کس کی مجال، وہی دریائے فرات کا کنارہ، کس کی مجال کہ ہمارے خیموں کو ہٹائے، اور مولا فرما رہے ہیں عباس میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ادھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کس کی مجال کہ وہ خیمہ ہائے آل اطہار کی طرف نگاہ کرے۔ جب دیکھا نا 2 شیر بپھر گئے ہیں، آقا حسین خیمہ گاہ کے اندر آئے اور کہا زینب بہن، مدینہ سے چلتے وقت تو نے کہا تھا نا حسین آدھا کام تم کرنا آدھا میں کروں گی۔ ہاں حسین میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ کہا میرے 2 شیر بپھر گئے ہیں، دونوں شیروں کو قابو کرنا اکیلے حسین کے بس کی بات نہیں، زینب ایک کو تو سنبھال ایک کو میں سنبھالتا ہوں۔ بی بی نے کہا جو زیادہ مشکل محاذ ہے وہ مجھے دو، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ اس وقت آقا نے کہا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں زینب بہن عباس کو تو سنبھال، سجاد کو میں سنبھالتا ہوں۔ سید سجاد کو خیموں کے ایک طرف لے کے گئے، جناب عباس کو کہا عباس تو خیموں کے اندر جا، تجھے ثانیہ زہرا بلا رہی ہے۔ جناب عباس خیموں کے اندر گئے، خیموں کے باہر سید سجاد کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سجاد میں کون ہوں؟ بابا تو وقت کا امام ہے۔ سجاد یہ کربلا تیرے جہاد کا مقام نہیں، سجاد یہ تیرے لڑنے کی جگہ نہیں، بابا پھر میرا جہاد کا مقام کون سا ہے؟ کہا سجاد دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں بابا پہلے مجھے دکھا تو دیجئے میرا مقام جہاد کون سا ہے۔ مولا نے کہا سجاد میری 2 انگلیوں کے درمیان دے۔ سید سجاد نے دیکھا کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ بابا کوفہ کا بازار، کوفہ کا دربار، بے غیرتوں کے مجمع، شرابیوں کا دربار۔ مولا نے فرمایا سجاد اب دے۔ کہا بابا شام کا بازار نظر آ رہا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی قافلہ گزر رہا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، باغی باغی کی صدائیں ہیں۔ کہا ایک مرتبہ پھر دے۔ کہا بابا تیری عزت کی قسم شام کا دربار نظر آ رہا ہے۔ کہا سجاد یہی میرا جہاد کا مقام ہے۔ کہا سجاد جو باغی باغی کی آواز آ رہی ہے، اس آواز پر توجہ دے۔ اب جو سید سجاد نے کیا دیکھا کہ ہاتھ میں زنجیریں، گلے میں توق ہے، پھپھی زینب بازار میں گزر رہی ہے۔ سید سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ کہا۔ اس وقت سید سجاد جب بھی جگر پھٹا بیمار ہو گیا، میرے آقا نے سید سجاد کے سینے پہ ہاتھ رکھا، خیمے میں آ کے بستر پہ لٹا دیا۔ ادھر سید سجاد بستر پہ لیٹے، ادھر زینب اولیاء نے عباس علمدار کو بلایا۔ عباس میں کون ہوں؟ آقا زادی تو میری مرشد زادی ہے، تو فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، تو علی و بطول کی بیٹی ہے، تو میرے رسول کی بیٹی ہے۔ کہا پھر میں زینب کہہ رہی ہوں خیمہ اکھاڑ لے، جس طرح میرا حسین کہتا ہے عباس سلام لے، میرے حسین کو دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ یہ سوچ کے ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا آقا زادی ایک مرتبہ پھر سوچ لے، کل پھر ایسے نہ ہو کہ کوفہ شام کے بازار میں تو کہے کہ کاش عباس کو اجازت دی۔ حالدار مجمع میں کربلا 7 محرم کو خیمے اکھڑ گئے، 8 کو پانی بند ہو گیا، 9 کو پانی بند ہے، 10 محرم تک پانی کا قطرہ آپ میسر نہ تھا۔ سادات کے خیمے میں العطش کی آواز ہے، ایک ایک شہید جا رہا ہے۔ ہر مرتبہ جب بھی کسی شہید کا لاش آیا نا مولا عباس علمدار گئے ہیں، آقا مجھے اب تو اجازت ہے۔ مولا فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، جب کبھی بھی کوئی لاشا آیا
جناب عباس علمدار نے ہر مرتبہ اجازت مانگی. ایک مرتبہ گھبرا کے جناب عباس جو ہے نا وہ خیمہ گاہ میں گئے. جب خیمہ گاہ میں گئے نا کیا دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے نا کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھلی پوٹلی بنا کے اپنی ابا کے دامن میں ڈال کے خیمے سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. جناب عباس علمدار نے فرمایا ام فضل کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کدھر جانے کی تیاری کر لی؟ کیا کربلا کی گرمی سے گھبرا